جس معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں، جہاں مسلمانوں کی جڑوں کو، ان کے خاندانی نظام کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، کفار کے طریقوں نے، ہندوازم کی تہذیب نے، اور وہاں تصور یہ دیا گیا ہے کہ لڑکی لڑکے کا حق ہے کہ وہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جانیں، پہچانیں، دوستی کریں، آؤٹنگ کریں، گپے ہانکیں، باتیں کریں، اور جب وہ سمجھے کہ ہم دونوں زندگی اکٹھے گزار سکتے ہیں تو پھر وہ اپنی شادی کر لیں۔ اگر یہ تصور ہے تو یہ اسلام کا تصور نہیں، یہ کفار کا تصور ہے۔ کفار کے معاشرے میں پہلے دوستیاں ہوتی ہیں، پہلے آؤٹنگ ہوتی ہے، پہلے گپ شپ ہوتی ہے، اور بہت سے معاشروں میں تو ابھی تک پہلے بچے ہو جاتے ہیں اور شادی بعد میں ہوتی ہے۔ اسلام کے تصور میں ایسا نہیں ہے۔ منگیتر کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت اسلام نے دی ہے، آپ جس سے شادی کرنا چاہیں اس کو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ شادی سے پہلے شیطان کے اشاروں پہ ناچتے ہوئے نام نہاد جھوٹی محبت میں گرفتار ہو جائے، معاملہ بوسوں کنار تک پہنچ جائے، آؤٹنگ تک پہنچ جائے، اور بے حیائی کی ساری حدیں توڑ دیں اور سمجھے کہ اب ہم عشق میں ایک دوسرے کے مبتلا ہو گئے ہیں، اب ہم شادی کر لیں، ماں باپ نہیں مانتے تو کورٹ میں جا کر عدالتوں میں کر لیں، یا کسی پیروں فقیروں کے تعویذ گنڈوں کے ذریعے، جادو ٹونے کے ذریعے معاملہ سیٹ کر لیں، یا کوئی وظیفہ مولوی صاحب سے پوچھ لیں۔ تو جس کی بنیاد آپ نے غلط رکھی ہے اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلے گا۔ اور یہ کنفرم بات ہے، جو پیار شادی سے پہلے ہو جاتا ہے، جس کو ہم دھوکہ کہیں گے، پیار نہیں ہے، جو باپ کی عزت کا جنازہ نکال کے، بھائیوں کی غیرت کا جنازہ نکال کے، غیر لڑکے سے، غیر مرد سے، غیر محرم سے پیار کی پینگیں بڑھاتی ہیں، وہ پیار پہلی رات ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو اسلامی قانون کے مطابق پہلی رات پیار کی پینگیں بڑھتی ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے 80 سال تک بھی زندگی رہیں تو برقرار رہتی ہیں۔